لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. قبل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج ہم نماز جمعہ کی اس بابرکت مجلس میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر التجا ہے، ان پاک دینت حضور علیہ السلام کی آل پاک کے صدقے سے ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے اور حضور کی آل کی محبت کی خیرات بھی عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج ہم میدان کربلا اور سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام کے سفیر حسین سیدنا حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے دو شہزادوں کی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جو اولاد پاک، آپ کی آل پاک، آپ کے جو صاحبزادے میدان کربلا میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ سیدنا حضرت مسلم بن عقیل، جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر کر لیا تھا، آج ہم ان کے شہزادوں کی شہادت کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ تاریخ کربلا اور البدایہ و نہایہ کی کچھ حقائق ہیں۔ جب حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ شہید کر دیا گیا، کیونکہ آخری مرتبہ آپ نے پناہ حضرت ہانی کے گھر لی تھی۔ جب آپ کو بھی شہید کر دیا گیا تو حضرت ہانی کی قبر مبارک بھی مسجد انبیاء کے اندر انبیاء کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بیزار کے ساتھ ہے۔ تو حضرت ہانی کے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے کہ مشکلات بڑھیں، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے جاتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ میرے دونوں شہزادوں کو فی الحال ادھر رکھنا، اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو پھر ان بچوں کو کسی طرح مدینہ واپس بھیج دینا۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ شہزادوں کو کسی طرح کوفہ سے نکالیں اور مدینہ کا راستہ دیں تاکہ یہ واپس اپنے گھر آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں، کیونکہ جو حالات دکھائی دے رہے تھے وہ بہت مشکل حالات تھے۔ حضرت ہانی کی شہادت کے بعد اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے
2000 درہم کا اعلان کیا انعام کا، کہ جو ان شہزادوں کو پکڑ کر کے ہمارے پاس پیش کرے گا ان کو 2000 درہم ملے گے۔ اب 2000 درہم اس زمانے کے اور آج کے 2 لاکھ کے برابر تھے، لہذا اس تلاش میں ہر کوئی بندہ انعام و کرام لینے کے چکر میں نکل پڑا۔ حضرت ہانی کے گھر والوں نے شہزادوں کو رات کو راستہ دکھایا کہ یہ کوفہ سے باہر نکلتا ہے راستہ۔ رات کی تاریکی میں چلتے چلتے 2 ننھے منھے شہزادے، عمریں بھی بڑی تھوڑی ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، نصف رات کا وقت بیت گیا تو ایک بیابان جنگل میں ایک گھر کے قریب سے گزرے تو اس گھر کی مالکن بڑھیا ضعیفہ باہر دروازے کے بیٹھی، اس کو جا کر کے آپ نے پناہ کی درخواست کی، کہا کہ ہم رات گزارنا چاہتے تو صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے، رات بڑی اندھیری ہوگی، راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ اس نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ تو حضرت محمد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، دونوں شہزادوں نے فرمایا کہ ہم آل علی اور اولاد نبی ہیں۔ اور ابن زیاد کے قتل کے خوف کی وجہ سے ہم واپس جانا چاہتے ہیں، رات گزر گئی ہے تو دن، آدھی رات ہو گئی ہے، راستہ دکھائی نہیں دیتا، صبح ہوتے چلے گئے۔ بڑھیا اٹھی، وہ محبت اہل بیت کرتی تھی اور شہزادوں کے قدموں پر گر پڑی، قدم بوسی کی اور اندر لے گئی، کھانا پیش کیا، بستر پیش کیے اور کمرے میں لٹا دیا۔ اور اس نے ایک بات بتائی، اس نے کہا میرا داماد ہے جو آپ کی تلاش میں ہے، میرا ایک داماد ہے جو آپ کی تلاش میں ہے، مجھے اس کا ڈر ہے کہ وہ کہیں آپ کو یہاں سے آ کر گرفتار نہ کر دے۔ تو شہزادوں نے کہا ہم صبح اندھیرے میں اٹھ کے چلے جائیں گے، رات گزارنے دیں۔ رات کھانا وانا کھا کے جو کچھ پیش کیا اس نے، بستر پر دوسرے کمرے میں جا کر کے دونوں شہزادے، دونوں بھائی آپس میں بغل گیر ہو کر کے لیٹ گئے، تھکے ماندے تھے، نیند آ گئی، معصومیت تھی۔ جب نیند آ گئی تو تھوڑی دیر کے بعد اذان فجر سے تھوڑی دیر پہلے، بعض نے لکھا ہے نصف رات کا وقت تھا، وہ داماد آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑھیا نے کہا جہاں اتنا وقت گزار آئے ہو بقیہ رات کا ایسا بھی گزار لیتے، اس سخت رات کے اندھیرے میں کیوں آئے؟ اس نے کہا 2000 روپیہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے انعام کا، تو میں سارا دن تلاش کرتا رہا ہوں شہزادہ، تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کر کے صبح پھر تلاش کرتا۔ پریشان ہو گئی، گھبرائیں، کھانا دیا، وہ لیٹ گیا۔ جب لیٹا تو دوسرے کمرے سے رات کا سناٹا تھا، ویسے بھی جنگل ہو تو خاموشی ہو، رات کی نصف رات، سناٹے میں دونوں شہزادوں کے سونے کی جو سانسیں ہیں ان کے چلنے کی آوازیں، سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تلاش کرتے کرتے رات کے اندھیرے میں دونوں شہزادوں کے پاس پہنچ گئے۔ یا اخی و حبیبی واللہ وقعنا فیما کنا نخابر، حضرت محمد نے حضرت ابراہیم کو کہا بھائی جان جس مصیبت سے بھاگ کر آئے گئے تھے وہ مصیبت یہاں بھی آن پڑی، وہ مصیبت یہاں آن پڑی۔ نحن من عطرت نبیک و ابانا المسلم و اخاف من قتل عبید اللہ بن زیاد۔ اس نے کہا کون ہو؟ قربان جائیں، اولاد
نبی کی تربیت پر قربان جائے شہزادوں نے فرمایا تمہارے نبی کے خاندان سے ہے، نحن من عطرت نبیک، تمہارے نبی کے خاندان سے۔ وَأَبَانَ الْمُسْلِم، مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، اور ابن زیاد کے قتل اور خوف سے یہاں رات گزارنے آئے۔ ظالم کہنے لگا سارا دن اور رات گئے تک میں تمہاری تلاش میں رہا ہوں، اور تم میرے گھر میں موجود ہو، میں تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ 2000 درہم کا اعلان ہے انعام کا، بہت بڑی دنیا کی مالکیت ہے۔ کسی نے کہا کھینچا اس طرح کے پرزے ہوئے کرتے سارے، کھینچا اس طرح کے پرزے ہوئے کرتے سارے، قمیض کو کرتی کو کہا جاتا ہے، کرتا کرتے سارے، منہ کے بل گر گئے وہ برج شرف کے تارے، وہ برج شرف کے تارے، عزت اور شرف اور نگاہ کرم والے جو تارے تھے وہ منہ کے بل گرے۔ اور شہزادوں کو باندھ کر کے غلام سیاہ تھا، ایک غلام تھا، اس کے حوالے کر دیا اور فرمایا نہر کے کنارے جا کر کے دونوں کو قتل کر دو اور سر مجھے لا کر کے دو۔ وہ غلام سیاہ فام فرات کے کنارے پر لے گیا اور قتل کرنے لگا۔ اس نے کہا میرے مالک نے کہا ہے کہ میں تجھے قتل کروں۔ جب قتل کرنے لگا تو بِوَجْهِكُمَا الْوِقَاءُ یا عطرت نبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکون محمد احما فی القیامہ۔ قربان جائیں، ہر موقع پر سب کچھ گھر سے لٹ گیا، مگر امت کو بچانے کا آخری موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا، امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آخری وقت جب وہ تلوار اٹھانے لگا تو کہا کہ اے سیاہ فام، تو ہمیں مار کر کے قیامت کے دن کس منہ سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوگا؟ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا، کس منہ کے ساتھ کھڑا ہوگا جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا؟ کیا جواب دے گا؟ اس سیاہ فام کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں؟ فرمایا ہاں، عطرت نبی المصطفیٰ، ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ جب یہ پتہ چلا تو اس نے تلوار پھینک دی اور دونوں شہزادوں کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگی۔ فرمایا مجھے معلوم نہیں تھا، میں تو قتل نہیں آپ کو کر سکتا۔ جب اس ملعون نے دیکھا کہ یہ سیاہ فام غلام ان کا غلام بن گیا ہے اور ان کے آگے جھک گیا ہے، اس نے اپنے ملعون مالک کو کہا کہ میں تیری نوکری کبھی نہیں کر سکتا اور میں تم پر لعنت بھیجتا ہوں اور میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ چلا گیا۔ دوسرے نمبر پر اس ملعون نے اپنے نوجوان بیٹے کو کہا کہ تم ان دونوں لڑکوں کو قتل کر کے سر مجھے دے دے۔ جب وہ آگے بڑھا اس نے تلوار اٹھائی تو شہزادوں نے پھر ایک جملہ بولا۔ شہزادوں نے فرمایا یا شباب ما اخففنی علی شبابک من نار جہنم، فرمایا اے جوان، ہمیں تیری جوانی پر ترس آتا ہے کہ یہ جوانی دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گی۔ اے جوان، تیری جوانی پر ترس آتا ہے، تیری جوانی پر ترس آتا ہے کہ تیری جوانی دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی۔ عطرت اور آل محمد کو قتل کر کے تم دوزخ میں جانا چاہتے ہو؟ اس نے بھی تلوار پھینکی اور دونوں شہزادوں کے قدموں میں گر پڑا، اور جب دیکھا کہ یہ میرا بیٹا بھی ان کا غلام بن گیا، اس کو زد و کوب کیا اور بھگا دیا، اور بھگانے کے بعد فرمایا اب میں یہ کام کرتا ہوں
وہ آگ کو گولا ہو کر تلوار اٹھا کر کے دونوں شہزادوں کے ساتھ آگے بڑھا تو شہزادوں نے فرمایا یا رجل انتنی بنا الى اسمک و اسم ولا تقول یکون محمد اسم. فرمایا اگر تجھے دنیا کی لالچ ہے تو ہمیں بازار میں لے جا اور بیچ کر کے ہماری قیمت سے تم مال کما لو اور مجھے جمتے جانے دو, ہمیں بیچ دے. اس نے کہا نہیں. ملوک نے کہا ضرور قتل کروں گا, مجھے 2000 روپیہ ملے اس کی آواز, ہمیں 2000 روپیہ ملے. یا ایھا الرجل اما تحفظ قرابتنا من رسول اللہ فات بنائی الى عبید اللہ بن زیاد حتی یحکم فینا بعمرہ. فرمایا اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہو تو ہمیں زندہ ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤ, ہم وہاں مذاکرات خود کر لیں. انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں. ملوک کے دماغ میں کوئی بات نہ آئی. اس نے ابن زیاد کے پاس لے جانے کو بھی شہزادوں کی بات کو ٹھکرا دیا. آخر کار اس نے تلوار اٹھائی اور جب وہ قتل کرنے لگا تو شہزادوں نے کہا کہ آپ یہ ملعون ہمیں نہیں چھوڑیں گے. کہا ہمیں 2 رکعت نماز نفل پڑھ قربان جائے. اہل بیت اطہار کی شہادتوں پر, اہل بیت اطہار کی خدمت دین پر, آپ کی تربیتوں پر, آپ کے گھرانے کی عظمت پر میں 2 رکعت نماز نفل ادا کروں. دونوں نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے اور ادا کرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے فرمایا یا حی یا حلیم یا احکم الحاکمین. ہاتھ اٹھائے دعا یا حی یا حلیم یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق. یا حی یا حلیم یا احکم الحاکمین, تیری بارگاہ کے اندر اپنا فیصلہ چھوڑتے ہیں. اس ظالم اور تیرے درمیان جو تو حق کا فیصلہ فرمائے جیسے تو سمجھے. بس یہ بات کہنے کی دیر تھی, ظالم نے تلوار ماری تو حضرت محمد کو شہید اور ضرب ایسی لگی کہ سر تک سے جدا ہو گیا. جب خون کا فوارہ نکلا تو حضرت ابراہیم حضرت محمد سے لپٹ گئے. حضرت ابراہیم حضرت محمد سے لپٹ گئے. جب لپٹ گئے تو فرمایا اے محمد مجھے تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں. یہ جملہ بولنے کی دیر تھی, ملعون نے تلوار ماری تو حضرت ابراہیم کو بھی شہید کر. دونوں شہزادے ہمیشہ کے لیے دین اسلام پر قربان ہو کر کے امت مسلمہ کو سبق دے گئے کہ منافقت وہ کردار ہے جس نے دین اسلام کی دھجیوں کو دھجیاں بکھیری اور معاشرے کے ہر کردار کو ننگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دونوں کی قبریں جو ہیں, دونوں کی شہزادوں کی جو قبریں ہیں وہ کربلا معلیٰ کے اقدس کے قریب اسکندریہ ہے جگہ. وہاں تھوڑی آبادی تھی اس وقت, اور یہ وہاں جا کر کے ان کو دفنا دیا گیا. اور وہاں آپ کے مزارات ہیں جو امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے. دوستان محترم, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آل پاک نے جو قربانیوں کی داستان رقم کی ہے وہ بہت انمٹ ہے, اس کی مثال نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم قادسیہ کے مقام سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی آل پاک حضرت امام حسین علیہ السلام کی قافلہ قادسیہ میں رکا, اور ابن سعد
یہ وہ شخص ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے حضور نے جنتی فرمایا. اور سعد کے متعلق بہت سارے ائمہ مجتہدین نے بہت کچھ لکھا، مگر یہ یزید کے اس قافلے کے سالار بن کر آئے جن کا پہلے مذاکرات قادسیہ کے مقام پر ہوئے. قادسیہ کے مقام پر سفر قادسیہ کا تھا، قادسیہ سے کوفہ کی طرف جانا تھا، مگر امام علی مقام کربلا معلیٰ کی طرف گئے. یہ تقریباً کوئی 90 کلومیٹر بنتا ہے قادسیہ سے کربلا، اور یہ دمشق کا راستہ ہے. یہ دمشق کا راستہ. حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے مذاکرات کی. پہلے مطالبات آپ نے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوفے کے لوگ اس حد تک منافق ہو گئے ہیں تو میں 3 مطالبات رکھتا ہوں کہ مجھے یا تو واپس جانے دیں، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دیں تاکہ میں اپنے مذاکرات خود ان کے ساتھ کر سکوں. یہ بات غلط یہاں تاریخ کے اندر نوٹ کی جاتی ہے کہ تیسرے نمبر پر امام علی مقام نے کہا کہ اگر کوئی چارہ نہیں بنتا تو میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے خاندان کو بچا لیتا ہوں. یہ تاریخ کا ٹوٹلی حوالہ کرنا. یہ بات کہ سے نشین رکھے. میں اس کی آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. لوگوں کے دماغ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ یہ نالائق اپنی جد کو بچانے کے لیے اور دفاع کے لیے ایسے ایسے موسموں کی بھی تلاش کرتے ہیں اور ایسے ایسے حالات و واقعات کی تلاش کرتے ہیں جن سے جد بچ جائے. جد بچ نہیں سکتی. اگر یہ مطالبہ قادسیہ کے مقام پر حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو شہید کروانے کے بعد ہی کرنا تھا تو یہ فیصلہ جب مدینہ کی سرزمین پر عتبہ بن ولید کے آنے کے بعد بھی کیا جا سکتا تھا. اس وقت کیوں نہ کیا؟ اس وقت کیوں نہ کیا؟ لیکن بہرحال یہ ٹوٹلی حوالہ غلط ہے. کسی بھی البدایہ و نہایہ، تاریخ بغداد، تاریخ کربلا، جتنی بھی تاریخ کی کتب ہیں ان کے اندر یہ بات کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور یہ خلاف فطرت ہے. اور یہ خلاف ہے. دوسری بات یاد رکھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 60 ہجری کے اندر قریش کے عبیاش نوجوان میرے دین اسلام کا چہرہ مسخ کر دیں گے. مسخ کر دیں گے. اور وہ سن شروع تھا. میرے آقا علیہ السلام نے اور ایک مقام پر حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کربلا کی سرزمین پر نشانات لگا کر کے. یہ بات آگے وقت آنے پر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ آج کے موضوع میں صرف ہم دونوں شہزادوں کی شہادت کے متعلق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد پاک، آپ کے بیٹے جو براہ راست میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کے حال احوال پر تھوڑی سی بات کریں. سب سے پہلے ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ 9 صاحبزادے حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے کربلا کے اندر شہید ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق 6 آتے ہیں. 4 شہزادے تو حضرت ام المؤمنین حضرت فاطمہ بنت حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدن مبارکہ سے جو شہزادے تھے ان کی شہادت ہوئی. ام البنین حضرت فاطمہ یہ دوسری زوجہ محترمہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی، جو کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خواہش پر آپ نے شادی فرمائی. آپ کی حیات کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسری شادی نہیں فرمائی، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا تھا کہ علی میرے بعد، اور ایک روایت مستند کے مطابق آپ نے 2 شادیوں کے متعلق فرمایا تھا کہ 2 شادیوں کی ریکمنڈیشن تو میں کرتی ہوں کہ ان 2 خواتین کے ساتھ آپ نے شادی تو لازمی کرنی. ایک روایت کے مطابق
ایک تھی حضرت فاطمہ بنت حزم، یہ بنو کلاب کے قبیلے سے تھی، اور دوسری حضرت امامہ بنت حارث جو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی اور آقا علیہ السلام کی نوازی تھی، حضرت امامہ۔ اب یہاں میں دو باتیں ذرا ضمناً آ گئی ہے تو میں عرض کروں۔ بعض لوگوں کو تھوڑا کیڑا ہوتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا ایک شہزادی حضور کی۔ یہ بات کیڑے دماغ کے کچھ جو ہے نا وہ صاف کر لینے چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اگر صاحبزادی نہیں تھی تو حضرت امامہ کہاں سے آ گئی؟ حضور علیہ السلام کی نواسی جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی ہیں، حضرت امامہ کے متعلق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود فرمایا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ میری نواسی میری بھانجی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے نکاح لازمی کرنا، میں نے رشتہ تلاش کر کے رکھا، میرے وصال کے بعد آپ نے یہ شادی لازمی کرنا۔ مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خواہش تھی کہ میں پہلے ایسے خاندان سے شادی کروں جو بڑی جرت اور بہادری والی ہو، تاکہ میرے بچوں کی خدمت بھی کر سکے اور آگے پروان چڑھ سکے۔ تو حضرت فاطمہ بنت حزم کے ساتھ پہلی شادی فرمائی، حضرت امامہ کے ساتھ دوسری شادی آپ نے فرمائی۔ بقیہ شادیوں کا تذکرہ اس لیے میں وقت کی مناسبت سے نہیں کروں گا کیونکہ وقت گزر جائے گا، صرف تیزی سے وہ بات عرض کر دیں۔ حضرت ام البنین کو ام البنین اس لیے کہا جاتا ہے بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں۔ ام البنین جب شادی کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر تشریف لائیں تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے درخواست فرمائی۔ آپ نے فرمایا آپ میرے شوہر ہیں، میری ایک درخواست ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا میں آپ کی بیوی ضرور ہوں شرعی نقطہ نظر سے، مگر میں ان شہزادوں کی بات بھی بن کے زندگی۔ آج کے بعد آپ نے مجھے ان شہزادوں کے سامنے فاطمہ نہیں بولنا، ان شہزادوں کے سامنے مجھے فاطمہ نہیں بولنا، اس لیے کہ شہزادوں کو سیدہ فاطمہ یاد آ جائے گی، اور ساری زندگی جب تک حیات رہی پرورش کی، باندھی بن کے زندگی گزاری۔ سیدنا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم، چاروں شہزادے، چاروں آپ کی آل پاک کی خدمت باندھی بن کے گزاری، اور اللہ پاک نے آپ کے بدن مبارک سے 4 شہزادے آپ کو دیے، جن میں سے حضرت ام البنین کے جو شہزادے تھے 4 فرزند تھے، حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرا کیڑا بھی دماغ کا خراب جو ہے وہ بھی ٹھیک کر لے گا۔ اس لیے کس بے حیا انسان نے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور صحابہ کے درمیان جنگ تھی، جنگ ہو تو کبھی حضور سیدنا حضرت مولا کائنات اپنے شہزادوں کے نام حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت عمر کے حضرت عبداللہ بن عمر کے نام پر نہ رکھیں، چاروں خلفائے راشدین کے نام حضور سیدنا حضرت امام علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے شہزاد، اور جتنے حضرت ابو بکر آپ کے شہزادے حضرت امیس کی پتن مبارکہ سے ہوئے وہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، حضرت عثمان وہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر وہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، حضرت ام البنین کے چاروں شہزادے میدان کربلا کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کے براہ راست اولاد پاک، یہ 4 وہ شہزادے حضرت ام البنین کے بطن مبارکہ سے ہیں، حضرت فاطمہ بنت حزم کی بطن مبارکہ سے۔ بقیہ کی تفصیل پھر چونکہ آگے چلیں گے، تو آج صرف ہم چونکہ انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بھی میدان جہاد میں لڑتے رہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر حسین کے سالار تھے، لشکر حسین کے سالار تھے،
جو سیدہ سکینہ کا پانی لینے گئے تھے تو فراق سے واپس آتے ہوئے دونوں بازو کٹ گئے. جب دونوں بازو کٹ گئے تو تیر کٹنے میں پیوست ہوا. تیر ادب کا مقام دیکھے، ادب دیکھنے کیا ہے. جب تیر کٹنے میں پیوست ہوا تو سیدنا امام علی مقام سے عرض کرتے ہیں بھائی جان میری ایک عرض ہے. میری ماں نے کہا تھا سارا دن سید زادوں کی خدمت میں رہنا ہے، پر اب میرے بازو کٹ گئے، میں نے مشکیزہ منہ میں ڈالا ہے. ایک عرض ہے چھوٹی سی، اگر آپ مناسب سمجھے، ناراض نہ ہو، میرے ایمان کا معاملہ ہے. فرمایا حسین میرے گھٹنے سے تیر تو کھینچ کے نکالتے، اگر آپ ناراض نہیں تو نکالیں. فرمایا میں ناراض نہیں. کیوں؟ کہ میں نے ماں کو جواب دینا ہے. کہیں ماں میری یہ نہ پوچھ لے مجھ سے کہ عباس تو نے حسین کو کیوں کہا تھا کہ گھٹنے سے تیر نکال. ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، ایک ایک کر کے شہید ہو گئے میدان کربلا کی سرزمین پر. جب میدان کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گئے، جب حضرت ام المؤمنین حضرت فاطمہ بنت حسن کو اطلاع ملی تو آپ نے پوچھا پہلے تم شہید ہوئے یا حسین پاک شہید ہوئے؟ یعنی یہ وہ مقام ہے. اور بعض روایات کے مطابق 6 سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے یہاں شہید ہوئے. جہاں جو شہید ہوئے ان میں سے پہلا جوان جو شہید ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد پاک میں سے حضرت ابو بکر بن علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. اور آپ کی والدہ مائدہ کا نام تھا بنت مسعود بن خالد. بنت مسعود بن خالد آپ کی والدہ مائدہ. آپ بنت مسعود کے بطن مبارکہ سے جو پہلا جوان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا میدان کربلا کی سرزمین پر شہید ہوا. دوسرے نمبر پر حضرت محمد ابن سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. آپ کی والدہ مائدہ کا نام تھا حضرت اسماء بنت امیش. حضرت اسماء بنت امیش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی. پہلا نکاح کہیں اور تھا اسلام لانے سے پہلے. دوسرا نکاح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے وصال کے بعد تیسرا نکاح سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ حضرت اسماء بنت امیش نے. اور حضرت اسماء بنت امیش وہ خاتون ہے جنہوں نے حضرت دونوں شہزادوں کی ولادت کے متعلق دائی کا کام کیا حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں. یہ بدبخت کہاں سے لائے؟ اہل بیت کے درمیان اور اہل صحابہ کے درمیان اختلافات. اس خطبہ جمعہ میں بیٹھنے والے جوانوں ذہن اپنا کنیت رکھو، یہ آج کے دور کے فتنے ہیں، اس دور کے فتنے نہیں تھے. جہاں اختلاف ہو وہاں ان کی بیواؤں کے ساتھ شادیاں نہیں کی جاتی، ان بیواؤں کے ساتھ شادیاں نہیں کی جاتی. حضرت عبداللہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی میدان کربلا کے اندر ہوئی. حضرت عبداللہ جناب عباس کے سگے بھائی تھے. ان کی پیدائش بھی حضرت ام المؤمنین حضرت فاطمہ بنت حسن کے بطن مبارکہ سے ہوئی. اور حضرت عثمان ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 25 سال تھی اور آپ کے بھائی تھے حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ام المؤمنین حضرت سیدہ فاطمہ بنت حزم کے نام سے کے بطن مبارکہ سے. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. بعض روایات کے مطابق 6 اور بعض روایات کے مطابق 9 صاحبزادے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے اس میدان کربلا کے اندر شہید ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن کی آل پاک الگ، 4 شہزادے تو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بھی ساتھ شہید ہوئے، وہ شہزادے الگ. امام حسین علیہ السلام کے شہزادے الگ. 72 نفوس قدسیہ خاندان کے
اور دوسری طرف 36 ممالک کی فوج. ایسا بہادر حسین تھا کہ شب عاشور کی رات چراغ گل 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 کر کے ہر ایک کو کہہ رہا تھا کہ تم چلے جاؤ، یہ کوفی میرے خون کے پیاسے ہیں. اتنا بہادر کہ دوسری طرف 36 ممالک کی فوج کھڑی ہے، دوسری طرف 36 ممالک کی فوج کھڑی ہے، اور ادھر 72 جانثار 72 جانثار، اور ادھر طاقت قوت اسلحہ ساز و سامان جنگی ساز و سامان کے ساتھ تیار کھڑے ہیں. دوستان محترم، یہ وہ شہادتیں ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان کو زندہ کیا ہے اور قیامت تک بتا دیا ہے حق کا پرچم اگر بلند کرنا ہوگا تو حسین کے قدموں سے غیرات لے لو. حق کے پرچم کو بلند کرنا ہوگا تو حسین کے قدموں سے خیرات لینی ہوگی. کیوں؟ حق ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، بے شک وہ تعداد میں کم ہو مگر حق اس کے ساتھ ہوتا ہے. باطل کے ساتھ تعداد بے شک جتنی ہو حق ادھر نہیں ہوتا، حق کبھی بھی ادھر نہیں ہوتا. لہذا یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جو بادشاہت کو مٹانے کے لیے جس بنیاد رکھی تھی اس بنیاد کی تکمیل میدان کربلا کی سبززار میں ہو رہی ہے. میدان کربلا کو سبززار اور ریگزار کے اندر ہو رہی ہے. یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جب انسان شہید ہو جائے، انسان کی روح جسم سے نکل جائے، سر تن سے جدا ہو جائے، تو مارنے والے ظالم بھی کہتے ہیں مر گیا بس اب اس سے کیا چلنا، بات ختم ہو. دشمن جتنا بھی بڑا ہو، مارنے والا مارنے کے بعد کہتا ہے مر گیا بس بات ختم ہو گئی، اب اس کا کیا کرنا. مگر سید الشہداء امام علی مقام کے لاشیں 10 محرم کی رات کو ساری رات تپتے ہوئے ریگزار پر پڑے ہیں، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، جسموں کی ہڈیوں کو چور چور کیا جا رہا ہے، اور پھر اگلے دن ہوا اڑتی ہے، ریت جسموں پر پڑ جاتی ہے، جسم پہچانے نہیں جاتے،